بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر کو روانہ کرتا ہے۔ اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے۔ یجیء احدہم فیقول، ان میں سے ایک آ کے کہتا ہے، فعلت کذا و کذا، میں نے یہ کام کیا ہے، یہ گمراہی پھیلائی ہے۔ فیقول، شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے، ما صنعت شیئا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ ثم یجیء احدہم، پھر ایسے ہی وہ حاضریاں لیتا رہتا ہے، پوچھتا رہتا ہے۔ پھر ایک آ کے کہتا ہے، ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امراتی، کہ میں ایک آدمی کے پاس تھا اور میں ان سے الگ نہیں ہوا یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان میں علیحدگی کر دی، یعنی طلاق تک نوبت آ گئی۔ قال فیدنیہ من ویقول نعم انت، وہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا، تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ اور بعض روایات میں فیلتزمہ، اور وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ دوستو، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاشرتی بگاڑ پیدا ہو جائے، رشتہ دار ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لیں اور لوگ ایک دوسرے کا احساس کرنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا چھوڑ دیں، اور معاشرے میں نفرتیں پھیل جائیں۔ اور یہ چیز شریعت کے مزاج کے سخت مخالف ہے۔ نفرت، شریعت کہتی ہے آپس میں محبت ہو، خاص طور پہ رشتہ داروں سے محبت ہو، اعزا اقربا سے۔ اور اس روایت میں شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے والا وہ شیطان کا سب سے قریبی چیلا ہے۔ تو اس لیے غلط فہمیوں سے ہمیشہ بچیں۔ ہمارے معاشرے میں جو نوبتیں علیحدگی اور طلاق تک آتی ہیں، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ابتدائی غلط فہمی سے ہوتا ہے، چھوٹی سی غلط فہمی ہو گئی، یا ہمارے یہاں مردوں کا مزاج ایسا ہو گیا کہ بس چھوٹی سی بات پہ غصہ آیا اور دھڑا دھڑ زبان سے طلاق کے لفظ بول دیے۔ یہ جہالت کی بنیاد پر بھی ہے، اور اس بنیاد پر بھی ہے کہ یہ لوگ مریض ہو گئے۔ وہ شخص میں سمجھتا ہوں ذہنی مریض اور بزدل ہے جو چھوٹی سی بات پہ لفظ طلاق زبان پہ نکال دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے معاشرتی طور پہ اچھے رہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔